وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اور اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا، چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ نظام کائنات کو بنانے میں نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اس نظام کو چلانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔ وہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اور اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جو اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے اس دین محمدی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کیا، اور ایسے اعمال صالحہ کیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ایک آدمی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اور پوری زندگی یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہو، تو وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے۔ کیونکہ اصل کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا زیادہ ممکن ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ عام طور پر لوگ عبادات کے معاملے میں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، لیکن اخلاقیات کے معاملے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، جیسے نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، جیسے روزے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، جیسے زکوٰۃ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارا اخلاق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے، یعنی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے آپ دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ مطلب لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتا، کوئی الزام لگاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔
اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں، یعنی آپ کا اخلاق جو ہے وہ دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے شادی کے بعد، اس میں باہر کے لوگ جو ایک آدمی کو جانتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس طرح کسی آدمی کو اس کی بیوی ہر طریقے سے جانتی ہے، اس طرح شاید باہر کے لوگ بھی نہ اس کو جانتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماتحتی میں ہوتی ہے، اس کے سامنے جو بندے کا جو اخلاق ہوتا ہے نا، وہی اس کی اصلیت ہوتی ہے۔ ہمارا عام طور پر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جب باہر لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو ہمارا بڑا ہی اچھا اخلاق اور رویہ ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو گالیوں سے باتوں کا آغاز کرتے ہیں اور بات بات پر گالی دیتے ہیں، یا بڑی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جس کی بیوی خاوند کے اخلاق کی تعریف کر لے، سمجھو وہ واقعی اچھے اخلاق والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اس کے اندر جو احکامات ملتے ہیں ان کو پڑھے، اور پھر یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن کے ہر حکم پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن وہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی عملی تصویر ہے۔ اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن کو پڑھنے کا کہا کہ آپ کا اخلاق پورا قرآن ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے احکامات کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حکم ربی پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب کوئی بھی آدمی اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے مثالی نمونہ بن جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھے۔ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، اگر آپ ایک رکوع کی قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کی عادت بنا لیں، اللہ کی قسم آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ مثلا قرآن مجید کے آدمی تلاوت کرتا ہے اور کل اس نے کاروبار کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے، تو اللہ کا قرآن جب پڑھتا ہے نا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بندے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سننے سمجھنے پر جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں جو اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ مومن آدمی کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن میں اللہ کا جلال، اللہ کا روب، اللہ کا جو ہے وہ تذکرہ سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں، بندے کے دل میں خوف طاری ہو جاتے ہیں، یار میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے یہ اصل میں ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام لیں۔ ظاہری بات ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، آپ کے ساتھ برے رویے سے پیش آئیں گے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ درگزر سے کام لینا ہے، اور نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیتے رہنا ہے، نیکی کی دعوت نہیں چھوڑنی، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی جاہل آدمی آپ سے بلا وجہ الجھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو سمجھانا چاہیے،
نادانوں کو تو اللہ کے نبی دانا کرنے کے لیے آئے تھے، جاہلوں کو تو سمجھانے کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ابو جہل تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں بلکہ محض ان کا جو ہے بات کو الجھانا مقصود ہوتا ہے، افہام و تفہیم مقصود نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں پر محنت کرنی چاہیے جو بات کو سمجھنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کی تعلیم فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ سے برا رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں۔ اور یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ سے ڈر کر کوئی آدمی اگر اس صفت کو اختیار کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے کہ کوئی آپ سے برائی کا معاملہ کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، کوئی آپ کو گالیاں دے اور آپ اسے دعائیں دیں، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اکبر۔ تو یہ صبر والے لوگوں کا کام ہے اور یہ صرف اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، آپ اسے اپنا جگری دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کی برائیوں کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں۔ قرآن کی اس آیت کا یہی معنی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، بڑا اچھا معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں، وہ برائی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اسی طرح کرتا رہے، اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو تیری اس معاملے میں مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی، اور یہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، بلکہ معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی شان عطا فرمائی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ درگزر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ آپ کی تعلیم بھی ہے، اور ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اتنا نرم کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کچھ کر لیتا ہے تو آپ اسے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھی بندے کے اندر نرمی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ نرم گفتگو کرتا ہے، وہ لوگوں سے پیار سے پیش آتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور فرمایا لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ نرمی ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے، ترش روئی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ پروانے جو آپ کو آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں نا، یہ بھاگ جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے، ترشی کے ساتھ پیش آئیں گے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو کوئی بھی ہمارے قریب نہیں ٹھہرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نرم کریں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر جو ہے نا وہ اچھے اخلاق والا مادہ پیش کریں، تاکہ لوگ ہمارے قریب آئیں، دین کے قریب آئیں، دین سے جڑنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے، مسجد میں جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے،
اعرابی تھا، دیہاتی تھا، علم نہیں تھا. لوگ دوڑے ڈانٹنے کے لیے. آپ نے فرمایا داؤ اسے چھوڑ دو، جو وہ کر رہا ہے اسے کرنے دو. کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے حاجت پوری کر لی فرمایا پانی کا ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. پانی بہا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی کلام کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے. یہ اللہ کا گھر تو اس لیے ہے کیونکہ اس وقت تو حاجت کے لیے لوگ باہر جایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے، بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھایا. اور وہ بندہ اندازہ کریں کہ اتنے پیار سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا وہ اسے سمجھ نہیں آئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ اگر آ کے مسجد میں کوئی ایسا کام غلطی سے کر لیتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، بیچارے کو شعور ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ اتنا سخت ایکشن لیتے ہیں کہ وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ اس مسجد میں نہیں جانا. یہ ہمارا کردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ہمارے سامنے. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اگر مسجد میں آ جاتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کی بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی بندہ مسجد سے بھاگ گیا ہے، مسجد سے دور ہو گیا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے دور کرے، اللہ کے گھر سے بھگائے. تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں، آپ کے قریب ہوں اور دعوت کو سنیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے. توحید کی دعوت میں جب آپ لوگوں کو حق بیان کرتے ہیں، حق میں ظاہری بات ہے کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن اخلاق اور کردار اور رویہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. بڑے پیار سے بات کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، کرنا چاہیے. یہ پیغمبروں کا جو ہے وہ شیوا ہے. ہماری دعوت الحمدللہ توحید و سنت کی دعوت ہے، اور خالص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اسی چیز کی دعوت ہے. لیکن رویہ جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ رویے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ہمارے قریب بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ہم سے دور بھی کرتے ہیں. اس لیے رویہ جو ہے وہ بالکل ایسا آسن طریقہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک شخص کو پکڑ کر لائے، مسجد نبی میں ستون سے باندھ دیا گیا، قیدی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی ثمامہ بن سال مشہور واقعہ ہے، اس کا نام ہے. ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ کے ساتھی مجھے گرفتار کر کے لائے ہیں، آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کا بدلہ لینے والے بہت سارے لوگ ہیں. وَإِن تُنْعِمْ، اور اگر آپ مجھ پہ احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، تو ان تنعم علی شاکرین، تو آپ ایک قدردان آدمی کے اوپر احسان کریں گے، یعنی میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چند باتیں کی، اس کے بعد آپ چلے گئے. معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا. اب وہ بندہ مسجد میں 3 دن تک بندھا رہا. اللہ کے رسول آتے، نماز پڑھتے، بات کرتے، چلے جاتے. صحابہ آتے، نماز پڑھتے، چلے جاتے. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد وہ بندہ مسجد سے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، جاؤ، جانے دو اس کو. اب چھوڑ دیا گیا. اب وہ بندہ جب جاتا آگے ہے تو قدم اس کے پیچھے پلٹتے ہیں. تھوڑی دور جاتا ہے، جا کر ایک جگہ پہ حوض سے غسل کرتا ہے، پاک صاف ہو کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اور اس کے جذبات کیا تھے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض، اللہ کی قسم اس سرزمین پر اگر میرے نزدیک پہلے کوئی چہرہ سب سے زیادہ برا تھا، جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، تو وہ آپ تھے. لیکن اللہ کی قسم کہ اب آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اب میرے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب اور پسندیدہ شخصیت ہے تو آپ ہیں. یہ ایمان اور کفر کا فرق ہے. جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے نا
تو بندی کی ترجیحات، نظریات، خیالات، ہر چیز کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ کہا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی شہر مجھے ناپسندیدہ تھا تو وہ آپ کا شہر تھا، اب وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دین مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا تو وہ آپ کا دین تھا، اب اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ دین ہے تو وہ آپ کا دین ہے۔ کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اب تم مسلمان ہو چکے ہو، عمرے کی ادائیگی کا ارادہ کیا ہے، عمرہ کرو۔ عمرہ کرنے کے لیے جاتا، لوگوں نے کہا کہ سبوتا، تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، میں نے دین نہیں چھوڑا بلکہ میں نے صحیح دین کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر مکہ والوں کو دھمکی لگائی کہ دیکھو میرے یمامہ کے علاقے سے تمہیں جو گندم تمہارے علاقے میں آتی ہے، اللہ کی قسم ایک دانہ بھی اب تمہارے علاقے میں نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر نہیں ہوگا۔ اب وہ ان کے لیے پریشانیاں ہو گئی کیونکہ وہاں سے ساری گندم آتی تھی اور وہ فاقوں میں پڑ گئے، پریشان ہوئے، تو ابو سفیان کو تیار کر کے بھیجا، اور ابو سفیان نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، وہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، قریبی ہیں، اور بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے پھر آرڈر جاری کیا اور جو سمامہ بن سال تھے ان تک آرڈر گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے گندم جاری کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی وجہ سے تھا۔ ظاہری بات ہے کہ 3 دن اس نے نمازیں پڑھیں، اور 3 دن اس نے مسجد نبوی میں صحابہ کی نمازیں دیکھیں، صحابہ کی قرآن کی تلاوتیں دیکھیں، آپ کی نمازوں کے اندر قرآن کو پڑھنا دیکھا، عربی تھا، سب باتیں سمجھ آ گئی۔ تو پھر اس کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ غلط ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ تو کیا چیز آپ نے ان کے سامنے رکھی؟ اپنا کردار، اپنا اخلاق ان کے سامنے رکھا۔ تو لوگ کردار اور اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ آج ہم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، نفرت کا میسج دیتے ہیں، نفرت کا پیغام دے رہے ہیں، حالانکہ ہمیں محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمارے اخلاق اور کردار سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں سے مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان، اخلاق، کردار اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے لوگ جس کی تکلیف اور اذیت سے محفوظ ہوں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کردار سے دوسرے لوگ جو ہے محفوظ نہ ہوں، وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، اور آپ کا یہ اخلاق، بہترین اخلاق جو ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا اخلاق مانگنا چاہیے۔ اللہم، اے اللہ، حسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بہترین پیدا فرمایا ہے، جس طرح تو نے میری صورت کو بہترین کیا ہے، میرے اخلاق کو بھی بہتر کرتے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے وہ نگرانی بھی کرتے، آپ ان کی تربیت بھی کرتے، وقفے وقفے سے ان کی نیکیوں کا محاسبہ کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ کون آدمی ہے جو تم میں سے آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من اتبع منکم اليوم الجنازہ،
آج تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں پیچھے جایا جائے۔ فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے آج ایک جنازے میں بھی شرکت کی۔ اور آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے جو ہے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آج میں نے جو ہے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ من عاد مریضا، تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں نے جو ہے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آج ہم عیادتیں نہیں کرتے، بھائی اگر بیمار ہو جائے یا والد بیمار ہو یا والدہ بیمار ہو، آپ گھر سے علیحدہ رہتے ہوں، تو ہم بیماری کی عیادت کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں مجھ سے بیماری کی دوائی کے پیسے نہ مانگے، اس وجہ سے نہیں جاتے، یا پھر تکبر ہے اس وجہ سے نہیں جاتے، یا پھر اس کو نیکی ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اگر عیادت کر رہا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو گیا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نیکی؟ آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے عیادت کی؟ ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ صفات جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ ضرور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ان اخلاقیات کو اپنائیں، یہ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، انہیں پوچھتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر زیادہ جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوں تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں آج میں نے کتنی نیکیاں کی، آج میں نے کتنے گناہ کیے، حساب کریں۔ جیسے آپ دکان کا حساب کرتے ہیں نا روزانہ، شام کو دیکھتے لکھتے جاتے ہیں، ہر گاہک کی جو ہے نا وہ وصولی ڈالتے جاتے ہیں اور شام کو حساب لگاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ منافع میں گئے یا گھاٹے میں گئے، یا مہینے بعد کرتے ہیں یا سال بعد کرتے ہیں۔ اور جو حساب نہیں نہ کرتا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھاٹے میں ہے یا منافع میں ہے۔ وہ دکاندار کامیاب رہتا ہے جو اپنی دکان کا حساب کتاب بر وقت کرتا ہے۔ جب اسے پتہ چل جاتا ہے میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، وہ غور کرتا ہے کس پروڈکٹ کی وجہ سے میں نقصان میں ہوں، اس کو چھوڑتا ہے اور نفع والی چیز کو لاتا ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے، مسلمان کا ہے۔ جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ یار میں نیکی کی طرف جا رہا ہوں یا میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں، میں نمازیں آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، اپنا محاسبہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ معاملہ آخرت کا حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے بڑے اچھے اخلاق سے، بڑے پیار سے، محبت کے ساتھ۔ ہم تو مسلمان کو جو ہے وہ دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہوا، آپ عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے کلمے کی دعوت دی، کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب وہ بچہ ہے، آپ کی خدمت کر کے ظاہری بات ہے وہ آپ سے متاثر تو ہو چکا تھا، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے اطع ابوالقاسم، جو ابوالقاسم کہتے ہیں ان کی بات مان لو۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ آپ واپسی آتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک اور جان کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما دی۔ اللہ میرے بھائیو یہ فکر ہونی چاہیے، ایک ایک کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ میرا بھائی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، میری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، میرے رشتہ دار، قریبی دوست، احباب، میری اولاد۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
آج ہمیں فکر ہی نہیں، کہتے جی سردی کا موسم ہے، کون اٹھائے صبح کے وقت جو ہے نا، اتنی نرم گرم بستر سے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، مائیں نہیں اٹھاتی۔ ایک عورت نے اپنے عالم دین سے سوال کیا کہ میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، میں انہیں کیسے اٹھاؤں؟ کہا کہ اگر تیرے بچے جس کمرے میں سوئے ہوئے ہوں وہاں پہ آگ لگ جائے تو بچوں کو کیسے اٹھاؤ گی؟ کہا میں انہیں گھسیٹوں گی تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں۔ کہا اسی طریقے سے انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ نمازوں کا نہ پڑھنا انہیں جہنم کی آگ میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور یہ فکر رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ لوگ جو ہے وہ دین کے قریب آ جائیں، لوگ جو ہے وہ اسلام کے قریب آ جائیں، لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آج ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے اور ہمیں خالص توحید و سنت کی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اپنے بھائیوں کو، آپ کی دکان پہ ملازم ہے نا، 10 سال ملازمت کرتا رہتا ہے، اللہ کی قسم ہم اسے نماز کا نہیں کہتے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم مسئول ہو، تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، ملازموں کے بارے میں، جو بھی تمہارے ماتحت ہیں ان سے تم نے سوال، ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہم نہ ملازموں کا حق دیتے ہیں اجرت صحیح طریقے سے، نہ ہی ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نہ ہی ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نہ ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ جس جگہ پہ ہیں وہ لگے رہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ہوتا آپ اسے ضرور کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت ہمیشہ دیتے رہتے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت جو ہے نا وہ انتظام کر رہے تھے، تو آپ نے اس کی محبت کو دیکھ کر کہا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے سمجھنے کے غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جیسے دنیا میں آپ سے اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، ایسے ہی جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خواہش نہیں۔ کہا کہ ربیعہ ہو گیا، کہا فَإِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے اللہ کو سجدے کر کے راضی کر لو، تمہیں اللہ وہ عطا کر دے گا جس کی تمہارے دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، یعنی جنت میں تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے رویے، آپ کے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ داخل کر لیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے آدھے تتر آدھے بٹیر، کہ کچھ جن چیزوں پر ہمارے کوئی نقصان نہیں ہوتا نا ان چیزوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں، جب کاروبار میں نقصان کی باری آتی ہے کہ بھی سود کا کام چھوڑ دوں گا تو کاروبار ہی تباہ ہو جائے گا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور حلال تھوڑا ہے اسی کے اوپر اپنے گزارا کرنا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ جتنا ملتا ہے تھوڑا ہے بہت ہے، حلال پر گزارا کرنا سیکھیں، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب